میرے جتنے اسکالر میرے ساتھ ہیں، میرے پینلسٹ جو ہیں وہ اس پہ زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور خود حسین محی الدین صاحب جو ہے ان سے بھی آج ہم پوچھیں گے۔ بلکہ آپ سمجھیں کہ آج ڈاکٹر حسین محی الدین کی جو پی ایچ ڈی کا ان کی ڈیسیٹیشن کا جو انٹرویو ہوا تھا، آج یہ سیکنڈ انٹرویو ان کا یہ ہوگا ہمارے پینلسٹ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کتاب کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کے بارے میں جو بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں کاب ویبز ہیں، ذہنی جالے ہیں، فکری کوئی ان کو اشکالات پیدا ہوتے رہے ہیں، یہ کتاب وہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کافی و شافی ان کے لیے ہوگی۔ اور اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں جو آج میرے پینلسٹ ہیں۔ میرے سب سے پہلے مہمان جو سامنے تشریف فرما ہیں، آپ کا تعلق اچ شریف سے ہے اور میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں اور اسلامی علوم اور خاص طور پہ تصوف آپ کا سبجیکٹ ہے۔ ڈاکٹر دیوان سید فرت حسین بخاری صاحب، آپ بہاولپور سے تشریف لائے ہیں، خاص آج ہماری اس جو علمی تقریب اور روحانی اس میں تشریف لائے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ان کے ساتھ جو تشریف آئے ہیں، عربی زبان و ادب کے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر پروفیسر مجاہد احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور تیسری مہمان ان کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہیں نوجوان اسکالر پروفیسر حبیبہ اسماعیل صاحبہ ہیں۔ میرے چوتھے مہمان اس طرف قدیم و جدید کا حسین امتزاج ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اولمپک جب گیمز ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک اولمپک ٹارچ ہوتی ہے، وہ ایک شمع ہوتی ہے جو وہاں سے نکلتی ہے اولمپک جہاں پہ گیمز ہونی ہوتی ہیں، تو وہ پھر سارے ملکوں میں وہ چلتی ہے وہ شمع۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصوف کی شمع تھی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تعلیمات کی وہ شمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو جو عطا کی تھی، وہ پھر آگے ہمارے علماء، محدثین، اولیاء کرام، وہ آج تک وہ شمع جو چل رہی ہے۔ اور یہ ہماری آنے والی یوتھ جو ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں ڈاکٹر حسین محی الدین، ڈاکٹر حسن محی الدین اور فہد کاظمی جیسے لوگ جو ہیں، اور ہمارے جو ڈنمارک سے آئے ہوئے مہمان ہیں آج حافظ حدیث، یہ اب ان کا کام ہے، یہ اس شمع کو لے کے آگے چلیں گے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں جگر، دیر چلنے میں نہیں صبح چلے شام چلے۔ ہم نے تو جتنی اپنی ڈیوٹی ادا کرنی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ناموس کی حفاظت اور ختم نبوت کی حفاظت، ہم نے تو وہ اپنی ڈیوٹی اپنے تئیں اپنی کوشش کے مطابق ادا کر دی۔ تو یہ نوجوان نسل جو ہے، اب جن لوگوں کی ضرورت ہے، یا آج کا جو ڈکشن ہے، یا آج کے جو نوجوان کی ضرورت ہے، وہ حسین محی الدین اور فہد کاظمی جیسے لوگ جو ہیں یہ اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ میرے اگلے مہمان بھی بہت قابل شخصیت ہیں، میری مراد حافظ سعید رضا بغدادی ہیں۔ قرآنیات پہ آپ کا بڑا گہرا مطالعہ ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ میرا یہاں پہ منہاج القرآن یونیورسٹی میں آنے کا جو میں پروگرامز یہاں سے آ کے یہ تیسرا پروگرام ہمارا ہے کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن سعید رضا بغدادی کے حسن اخلاق اور حسن محبت کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر حسین محی الدین سے سلسلہ کلام شروع کروں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدتوں سے جو ترس رہی تھی نا جبینیں تخم سجدہ کے لیے، وہ کام جو تھا جس ہستی نے یہاں پہ بر صغیر میں آ کے قائم کیا، آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر، آپ کی کتب پر تبصرہ کرنے سے پہلے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری جیسی شخصیت اگر کہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اور ناکسارہ پیر کامل کامل آرا رہنما سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا وہ قول آپ سب حضرات کو پتہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات میں واضح کر دوں کہ آج ہم یونیورسٹی میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام کے لیے، ہمارے ساتھ ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا سکے ملک کی اہم علمی شخصیات جو ہیں وہ آج ہمارے ناظرین میں ہمارے سامنے یہاں پہ موجود ہیں۔ اہل علم ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، اور خواتین پروفیسر ہیں، خواتین جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں منہاج یونیورسٹی کی۔ ہمارے ساتھ یہ آڈینس ہمارے آج سارے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور آڈینس جو ہیں یہ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر حسین محی الدین سے تو وہ ہمیں لکھ کے دے دیں گے پرچہ، اور پھر ہم اس کے مطابق اگر وقت ہوا تو سوالات بھی ڈاکٹر صاحب سے کریں گے۔ کشف المحجوب میں سمجھتا ہوں جی میگنم اوپس جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، کاظمی صاحب جو ہے یہ چونکہ بہت زیادہ انگریزی خواں ہیں، اور حسین محی الدین بھی خوبصورت انگریزی، یہ دونوں نوجوان بولتے ہیں، تو کشف المحجوب جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ میگنم اوپس کی ہے۔ بڑا زبردست کام حضرت سیدنا علی حجویری نے کیا، اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا جس کو کوئی مرشد نہ ملتا ہو تو کشف المحجوب جو ہے مرشد کامل کا کام دیتی ہے۔ تو کشف المحجوب جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ پی ایچ ڈی ہے ہمارے فہد علی کاظمی صاحب کی، ان کی پی ایچ ڈی اسی پہ ہے، کشف المحجوب پہ ہی ماشاءاللہ یہ اتھارٹی ہیں، اس لیے میں بہت زیادہ کشف المحجوب پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں پوری دنیا میں، یہ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، سب مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت روحیں بے چین ہیں لوگوں کی، ایک ذہنی اضطراب ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا سکون اطمینان قلوب کا، وہ عنقا ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں دنیا مارے مارے پھری۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے، اور اقبال کہتے تھے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ تو یہ مرض کہن کا چارہ جو ہے یہ اس دور میں لوگ کہتے ہیں جی تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کے فتنے بھی پھیلائے جا رہے ہیں کہ یہ ایک الگ کوئی مذہب ہے اسلام سے ہٹ کے، جبکہ تصوف جو ہے وہ اسلام کا مغز، اسلام کی روح جو ہے وہ ہے۔ اس لیے کہ ایک مجھے درویش کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ علماء اپنی بات منواتے ہیں اور اولیاء اپنی ذات منواتے ہیں۔ وہ جب آ کے کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو ان کی نگاہوں کے فیض سے ایک انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال کا وہ بڑا مشہور شعر تھا نا، علامہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں جس جگہ تو پھر کیسی کیفیات جو جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو، موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تو یہ جو اولیاء کرام کا فیضان ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ بڑی مشہور کتاب جو ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام، ایم این رائے، بہت کئی کتابیں 100 کے قریب اس نے کتابیں لکھی تھی، اس کی کتاب میں اس نے اپنا لکھا کہ اٹ از پیکولر پریولیج آف اسلام that it makes no difference between man and man, and it was this equality, not the sword of iron, which attracted 1,000 Hindus toward Islam۔ یہ اسلام کوئی تلوار سے نہیں پھیلا۔ آج یہ جو الزامات اس طرح کے لگتے ہیں، جاہل لوگ ہیں، میں تو کہتا ہوں برٹن رسل کو ہی پڑھ لیں، میں نے ٹی وی پروگراموں میں بھی کہا، اس نے کہا اگر بر صغیر میں تلوار سے اسلام پھیلایا جاتا تو کبھی بر صغیر میں ہندوؤں کی اکثریت نہ ہوتی، مسلمانوں کی اکثریت ہوتی۔ اور اسی پہ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت بات، علامہ نے فرمایا کہ 7 کروڑ مسلمان آباد ہیں بر صغیر میں، جن میں سے 6 کروڑ جو ہیں وہ اولیاء کرام کی نگاہ فیض سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اور ایک بات جو میں بہت دہراتا ہوں، آج بھی کہہ دوں تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے، میرا یہ دعویٰ ہے 14.5 صدیوں میں کوئی آدمی میرے سامنے ثابت کر دے کہ ایک آدمی بھی پوری دنیا میں زبردستی مسلمان کیا گیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عمر فاروق سے بڑھ کے کس کی جلالت ہے، کتنا جلال تھا، کتنا روب و دبدہ تھا، کیسر و کسریٰ ان کے نام سے لرزہ بر اندام تھے۔ اپنے خادم کو جو ملازم تھا اس کو کہا یار مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں وہ عیسائی تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی سختی نہیں۔ اور مسلمان ہونے کے لیے یہ جو لوگ پاکستان میں بعض اوقات اس طرح کی فطرہ انگیزی کرتے ہیں، لوگوں کو مسلمان زبردستی نہ کیا جائے، قانون بنایا جائے، اسلام مسلمان ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ یہاں سارے بہت بہت بڑے عالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تلوار کے ساتھ اقرار تو زبان سے ہو سکتا ہے، تصدیق بالقلب کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمان یا اسلام قبول کرنا جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے ہی، اور یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے۔ داتا صاحب نے 2 قسمیں لکھی ہیں، فرمایا جو ازلی بدبخت ہوتا ہے ابو جہل کی طرح اس کو جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ ویسے ہی رہتا ہے، اور وہ جو قلب جو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی روشنی عطا کرنی ہوتی ہے، وہ پھر جب کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو یہ انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور جو ہے وہ منہاج السالکین، یہ کتاب
ہم نے اپنے سارے پینلسٹ کو دی ہوئی ہے، اور کشف المحجوب کی تعلیمات اور اس پہ مین جو گفتگو ہے وہ آغاز کریں گے جناب ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، جو صدر ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے، وہ ابتدا کریں گے، اور اس کے بعد ان کی گفتگو پہ جو میرے پینلسٹ ہیں وہ سوالات پوچھیں گے۔ جی، آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصوف کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اسلام سے کوئی ہٹ کے چیز ہے، اور آپ نے اس میں جو ٹاپک ایک جو آپ نے رکھا ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اور بھی کام کریں کہ ہر دور کو ضرورت حضور کی، تو یہ بہت زبردست آپ نے رکھا ہے۔ یہ ضرورت رہے گی جب تک تو یہ دنیا کا نظام چلے گا۔ جب کوئی یہ سمجھ لے گا کہ فلانا لیڈر جو ہے، اب دیکھیں اتنی بڑی کلمہ کفریہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں کہا گیا، ایک سٹیج سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے، نظام چلتا رہا، فلاں لیڈر اگر چلا گیا تو نظام دنیا کا رک جائے گا۔ تو اس طرح کے جو فتنے ہو رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تصوف دور حاضر کی ضرورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو ابتدائیہ ہے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، اور تصوف کی اسلام میں جو اہمیت ہے اس کو بہت خوبصورت الفاظ میں اجاگر فرمایا۔ یہ بات درست ہے کہ آج بدقسمتی سے نوجوان نسل تصوف کے موضوع پر کنفیوزڈ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو خود حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں بیان فرمائی، اور کئی اور وجوہات ہیں جس کے اوپر محققین اور مصنفین بیان کرتے رہے ہیں۔ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی جو اشد ضرورت ہے آج کے دور میں، وہ یہ ہے کہ جیسے انسانی جسم ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے، اور وہ دونوں ناگزیر پہلو ہیں انسانی ذات کے۔ اگر جسم نہ ہو تو بھی انسان کا تصور باقی نہیں رہتا، اور اگر اس کے اندر پوشیدہ روح اور جان نہ ہو تو بھی انسان کی ذات کا تصور باقی نہیں رہتا۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو مکمل کرتی ہیں۔ اسی طرح اسلام بھی ہے، یہ جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر دینی امور جو ہم انجام دیتے ہیں، یہ اسلام کا ظاہر ہے، اور اس کا ایک باطن روح وہ در حقیقت تصوف ہے، اور تصوف پر مبنی تعلیمات ہیں اسلام کی جو روح کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے انسان اگر دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کا جسم سلامت ہو، اس کا ہر جز سلامت ہو، لیکن پھر بھی اسے مردہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک نہ نظر آنے والی شے ہے، روح، وہ رخصت ہو گئی ہے۔ تو بدقسمتی اسلام کے ساتھ بھی ہم نے کچھ اس طرح کیا کہ ہم نے اس کے ظاہر کو تھام لیا اور اس کے باطن کو اس طرح کنٹروورشل کر کے آج کی نسل کے سامنے رکھ دیا کہ وہ لوگ یا تو اس کو اپناتے ہیں اس کو سمجھے بغیر، یا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کلیتاً کنفیوژن یا اس کی کنٹروورشیلٹی جو بنا دی گئی ہے اس کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو دین ہے وہ ڈرائی ہو گیا اور تمام رسومات پر مبنی دین رہ گیا، اور اس کے اندر جو چاشنی تھی، جو تری تھی، جو سافٹنس تھی، وہ چلی گئی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اگلی نسل کو اٹریکٹ کرنے میں اتنا کامیاب نظر نہیں آتے بدقسمتی سے۔ اور اس کے اوپر پھر حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات بابرکات، آپ کا لاہور میں تشریف فرما ہونا، آپ اہلیان تصوف میں صوفیاء کی جماعت کے امام ہیں، اور اس درجے پر فائز ہیں کہ آپ خود قواعد و ضوابط تصوف کے عطا فرمانے والے ہیں، اور نہ صرف عطا فرمانے والے ہیں کہ آپ کے عطا کردہ قواعد و ضوابط کی روشنی میں در حقیقت بہت سارے سلاسل تصوف کے وجود میں آئے۔ اور اس کے اوپر بہت خوبصورت بات آپ نے خود کشف المحجوب میں ارشاد فرمائی، ایک شیخ سے آپ نے اس کو کوٹ فرمایا کشف المحجوب میں، آپ فرماتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں لفظ تصوف نہیں تھا، لیکن تمام لوگ اپنے اخلاق اور کردار میں صوفی تھے، حقیقت تھی۔ آج اس دور میں تصوف لفظ تو ہے
لیکن لوگوں کے اخلاق اور کردار میں سے تصوف رخصت ہو گیا ہے. صحیح. تو در حقیقت یہ وہ بنیادی وجہ ہے، اور جو کئی بار نوجوان نسل کو کنفیوز بھی کرتی ہے کہ آج وہ کہتے ہیں قرآن مجید سے ثابت کریں، احادیث مبارکہ میں لفظ تصوف یا صوفی کہاں استعمال ہوا ہے. یوں تو بہت سارے ایسے اسلام کے اندر سبجیکٹس ہیں جن کی آپ اگر ووکیبلری تلاش کرنے جائیں قرون اولیٰ کے اندر وہ نہیں ملے گی آپ کو. وہ گریجولی ڈیولپ ہوئی ہے، لیکن اس کی اسپرٹ، اس کے انگریڈینٹس وہ ہمیں قرآن مجید، احادیث مبارکہ سے، خلفائے راشدین کے دور میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیاں، ان کی زندگیوں میں ہمیں وہ نظر آتا ہے. قرآن مجید آپ پورا مطالعہ کر لیں، جہاں جہاں تقویٰ کی سبجیکٹ تقویٰ ڈسکس ہوا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ، تو جو کچھ آپ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے وہ تمام تصوف کے انگریڈینٹس ہیں. ان کو انسان اڈاپٹ کر لے، اپنی زندگی میں داخل کر لے تو وہ صوفی ہو جاتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ جو کتاب ہے اس پہ پینلسٹ آپ سے پوچھیں گے. بہت اچھا آپ نے تعارف کرایا، بہت اچھے سبجیکٹس بھی آپ نے کیے. آخر میں اگر آپ یہ جو منہاج القرآن کے لوگوں کے لیے خاص آپ نے تربیت اس طرح ہونی چاہیے، ہلکے اس طرح، اس کو الگ سے کر دیتے. یہ کتاب جو ہے یہ جنرل پبلک میں جانی چاہیے، یہ میری ایک تجویز ہے. اپنے جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کی تنظیمی معاملات ہیں، اس کو الگ کر دیتے. یہ پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف آپ نے اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے شاید یہ کتاب کی ہے، تو اس کا تھوڑا میں اس میں ایک چیز عرض کرتا ہوں اس کے متعلق. جو خانقاہ کا تصور ہے جو تقریباً 1200 سال سے اسلام کے اندر پایا جاتا ہے اور صوفیاء کرام نے قائم کی اور لوگوں کے لیے اصلاح احوال اور تربیت کی شکل دی. عموماً سینکڑوں سال پہلے ایک جگہ پر خانقاہ ہوتی تھی، ایک اللہ کا بندہ اور درویش آ کر اس جگہ پر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کے اصلاح احوال پر توجہ دیتا تھا. کسی اور بستی میں کوئی دوسرا اللہ کا بندہ موجود ہوتا تھا، کسی اور خانقاہ کو چلا رہا ہوتا تھا. تو جس طرح ہر چیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے اور گلوبلائزڈ ہوئی ہے، تو میں عموماً ساتھیوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب منہاج القرآن انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں تو یہ در حقیقت ایک گلوبل خانقاہ ہے. تو وہ چیپٹر جو آپ فرما رہے ہیں وہ منہاج القرآن کے صرف آڈینس کے لیے نہیں ہے، وہ در حقیقت ایک گلوبل خانقاہ کا ماڈل میں نے پیش کیا ہے کہ وہ گلوبل خانقاہ جس سے 100 ممالک میں کنیکٹڈ سینٹرز ہیں، جہاں پر وہ تمام امور انجام دیے جا رہے ہیں جو کہ کسی بھی خانقاہ کے اندر سینکڑوں سال پہلے اللہ کے بندوں کی سرپرستی میں انجام پاتے تھے. دیوان صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں میرے پینل سے. آپ تو خاص حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے ہیں، تو آپ کے بزرگوں نے یہاں اسلام پھیلایا. تو میں نے کہیں یہ بھی شاید پڑھا ہو، مجھے ایسے یا خواب دیکھا ہو کہ وہ کلاشنکوف لے کے آئے تھے اور بڑے ڈالے، اور انہوں نے لوگوں سے آ کے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار دیں گے تمہیں. تو کس طرح انہوں نے اسلام پھیلایا تھا یہ بتائیں. احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم. قبلہ غیاث صاحب، میرا آپ سے تقریباً 2 سال کا تعلق ہے. میں تصوف کا طالب علم بھی نہیں ہوں. میں جو حاضر ہوتا ہوں وہ تو صرف اور صرف آپ کو اپنا وہ جو لیسن یاد کرتا ہوں وہ سنانے آتا ہوں. اور آج یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک صوفی بھی بیٹھا ہے اور ایک جنہوں نے تصوف پہ کتاب لکھی ہے مصنف بھی بیٹھے ہیں. تو میں وہی تھوڑا سا عرض کر دوں گا. قبلہ غیاث صاحب، تصوف کی اگر مختصر اور جامع ڈیفینیشن کی جائے نا تو وہ ہے محبت رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل ھذہ سبیلی، کہ اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، اسی کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف، اسی راستے پہ. وہ کیا راستہ ہے؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو بصیرت جس پہ میں ہوں اور میرے متبعین، وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ مشائخ اعظام ہیں. اس راستے پہ میں بلا رہا ہوں. تو یہ راستہ ہے کیا جس پہ حضور بلا رہے ہیں؟ ایک ہوتی ہے اطاعت. اطاعت یہ ہوتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپی ہے تو آپ 2500 جو ہے اس میں سے دے دیں. یہ ہے زکوٰۃ، یہ ہے اطاعت، یہ فرض ہے، یہ شریعت ہے. اور اگر آپ
तसव्वुफ़ जिसकी मानी मोहब्बत है, अगर आप मोहब्बत के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अगर मोहब्बत के रास्ते पे आना चाह रहे हो, ये फ़र्ज़ नहीं है अब, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह और उसके हबीब से तो अब क्या करो, अब इत्तिबा करो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किताब पे डॉक्टर साहब से अगर आप पूछना चाहें बराह रास्त मिनाजुस सालिकीन से। जी किबला डॉक्टर साहब, तसव्वुफ़ में एक तो खैर शरीयत और तरीक़त और हकीकत, ये एक 3 टर्म्स यूज़ होती हैं। तो कोई कहते हैं जी शरीयत तरीक़त जो है शरीयत की बांधी है, शरीयत तरीक़त की बांधी है, ये दोनों अलहदा हैं, मुख्तलिफ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा, तसव्वुफ़ में जो असरार और रमूज़ हज़रत इब्न अरबी ने या हज़रत मुजद्दिद अल-वसानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाए, तो उनका अहादीस मुबारक में हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में वो कहाँ से, उसकी क्या सबूत है और क्या जिस पे सबसे बड़ा एतराज़ तसव्वुफ़ पे किया जाता है? ये बहुत अहम सवाल है आज के हवाले से। इसके अंदर मैं 2 गुजारिशात अर्ज़ करता हूँ, तो उसमें इंशाअल्लाह ये सवाल एड्रेस हो जाएगा। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि आज जो तसव्वुफ़ से मुतअल्लिक़ अभास हैं या तबक़ात जो तसव्वुफ़ को मानते हैं या तसव्वुफ़ के मुतअल्लिक़ बात करते हैं, वो अमूमन 3 गिरोहों में तकसीम हो गए हैं। ठीक, वो 3 गिरोह कौन से हैं आज जो हमारे दौर में अवेलेबल हैं? उससे ये मसला समझ आ जाएगा कि ये सवाल क्यों पैदा होते हैं। एक तबका तो वो है जो उलमाए कराम का है, जो इल्म दीन और शरीयत की तालीम उन्होंने हासिल की है और बुज़ुर्गान दीन और सूफिया की कुतुब का मुताला भी किया है और कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और सूफिया कराम की कुतुब से जो तसव्वुफ़ के इंग्रेडिएंट्स हैं या अभास हैं उनसे वाकिफ़ भी हैं। ठीक, लेकिन वो सिर्फ़ उनकी ज़बान तक महदूद है, उनके किरदार में वो चीज़ दाखिल नहीं होती। वो उस पर ख़िताब करते हैं, मसनद सजाते हैं, मिंबर रसूल से कलाम जारी करते हैं, फतवा जारी करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन उनका किरदार उसकी नुमाइंदगी नहीं करता उन अफकार की। एक तबका तो वो है। फिर दूसरा तबका इस माशरे में वो वजूद में आ गया है कि जो शरीयत से आ रही है, इल्म दीन का मुताला नहीं किया, कुरान मजीद, अहादीस मुबारका, फ़िक़्ह इस्लामी क्या कहते हैं, हराम हलाल क्या है, उन चीज़ों से वाक़फ़ियत नहीं है और सिर्फ़ तसव्वुफ़ की कुतुब और सूफिया कराम और वो जिनकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं कि वो रूहानी मुकामात, मुशाहदात, रुमूज़, उनका तसव्वुफ़ की कुतुब से मुताला किया और उसके बारे में बात करना शुरू कर दी और ज़िंदगी के अंदर बुनियादी शरीयत या हराम व हलाल भी दाखिल न था। एक तबका वो है, उन्होंने भी अपने आप को सूफ़ी कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें शरीयत और नमाज पंजगाना की पाबंदी और दीगर हराम हलाल उसमें दाखिल नहीं। तीसरा तबका वो वजूद में आ गया कि जिनके अंदर शरीयत की पासदारी भी नहीं थी, बुज़ुर्गान दीन और सूफिया कराम की कुतुब का मुताला भी नहीं था, लेकिन वो उन्होंने ओरिएंटलिस्ट से, वेस्टर्नर्स से जो तसव्वुफ़ की आवाज़ थी या रूमी कोट्स थ्रू सोशल मीडिया उस तक अपनी रसाई हासिल की और तसव्वुफ़ के ऊपर एक्सपर्ट्स बन बैठे और यहाँ तक कि दीगर मज़ाहिब में जो तसव्वुफ़ या स्पिरिचुअलिज़म से मुतल्लिक़, क्योंकि वो लफ्ज़ स्पिरिचुअलिज़म का यूज़ करते हैं, उससे मुतल्लिक़ जितनी आभास थी उनको इंटीग्रेट करने लगे इस्लाम की तसव्वुफ़ और उसके मुतल्लिक़ आभास के साथ। और न सिर्फ उसको इंटीग्रेट किया बल्कि उसमें आज इंटरनेशनल एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिज़म का, जो मज़ाहिब निकालते हैं कि सबसे ऊपर इंसानियत है, बाकी हर शय उसके बाद। उसके अंदर फिर वो बुनियादी क़वाइद व ज़वाबित जो दीन के हैं उसको भी पसे पुश डाल देते हैं, तो वो चीज़ अख़ज़ करके वो लेकर चलने लगे। ये 3 तबकात में ये मुआशरा तकसीम हो गया, जबकि इस तकसीम में तीनों जगह पर खैर नहीं थी, इन तीनों के जमा होने में खैर थी, जिसकी तरफ हुज़ूर सैयदना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा फरमाया कि हमने इल्म शरीयत को भी अगर तर्क करके फ़कत
مجاہدہ اپنا لیا تو وہ بھی خیر سے ہٹ گیا، اور کسی نے فقط علم شریعت اپنایا اور اس کو اپنے عمل میں مجاہدے سے داخل نہ کیا، اس نے بھی تصوف کی اسپرٹ کو لوز کر دیا۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو رموز بیان ہوئے ہیں ان کی کئی چیزیں ہمیں قرآن و حدیث سے اس کے دلائل نہیں ملتے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں سب سے مستند بات حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ ٹھیک، اور عموماً اس سبجیکٹ کے اوپر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تصوف کے متعلق قرون اولا یعنی پہلے 500-700 سال کے جو اشخاص ہیں اور ہستیاں ہیں ان کی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں، بالکل صحیح، اور انہی کو اوتھینٹک اس مضمون میں مانتا ہوں۔ بعد ازاں پھر جو تصانیف کئی لکھی گئی ہیں اس کے اندر واقعات کا اضافہ زیادہ ہوا ہے، کئی بزرگان دین کے ارشادات ہیں، خود ان کی اپنی تصانیف نہیں ہیں اور ان کے ملفوظات ہیں، ان کے مریدین یا شاگردوں نے تلامذہ نے تحریر کیے ہیں، اس کے اندر عقیدت کی چاشنی بعد میں زیادہ کئی بار داخل کر دی ہے، ضرورت سے زیادہ، اس قسم کے بہت سارے امور ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بہت خاص اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان بزرگان دین سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی شرک کی بات کریں گے یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی بات کریں گے۔ بالکل، بعد میں جہاں حدیثیں گھڑی جا سکتی ہیں وہاں یہ ان کے مخطوطے ہوتے تھے قلم سے لکھی ہوئی، اس میں شامل کر دی گئی چیز، بہت ساری چیزیں، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے۔ بالکل درست بات ہے ہے نا، حضرت جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے بارے میں کیسی کیسی عجیب باتیں کر دی گئی جی، انہوں نے تو بندے کو خدا بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں انسان جتنا مرضی عروج کر لے وہ بندہ ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ کتنا نزول فرما لے وہ رب رہے گا، یعنی راہ سلوک کی انتہا ابدیت ہے۔ ہاں، جو صوفیاء کرام کے ہاں کہا جاتا ہے کہ راہ سلوک کی انتہا، یعنی کوئی بھی اللہ کا بندہ تصوف کے راستے پر چلتا جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ حقیقت ابدیت ہے، یعنی وہاں پر ابدیت کی انتہا ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز صرف عرض کروں جس سے ایک اور یہ واضح ہو جاتا ہے یہ سوال، حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کشف المحجوب ہے، آپ اگر اس کی ابواب کی ترتیب کا مطالعہ کریں، یہ بڑی پیاری بات ہے، آپ ذوق لیں گے۔ اس کی جو ٹیبل آف کنٹینٹ ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کے بندے صوفی یا بزرگان دین کی جماعت میں سے ایک اللہ والے نہیں ہیں، یہ قواعد و ضوابط کو ترتیب دینے والے سلاطین میں سے ہیں۔ سبحان۔ اس لیے جب یہ کوئی سلطان کوئی تصوف پر تحریر کرتا ہے تو اس کا ٹیبل آف کنٹینٹ بھی معنی رکھتا ہے۔ تو آپ جب ان کی ٹیبل آف کنٹینٹ کا مطالعہ کریں گے تو جو تصوف کی راہ کی منازل ہیں، اس راہ سلوک پر جتنے سٹیپس آتے چلے جاتے ہیں، آپ کا ٹیبل آف کنٹینٹ اکارڈنگلی ہے، ایگزیکٹلی، یعنی پہلے راہ سلوک پر کیا کرنا ہے وہ آپ کا پہلا باب ہے کتاب کا، دوسرا درجے پر کیا کرنا ہے وہ دوسرا باب ہے۔ اور آپ کشف المحجوب کا مطالعہ کریں تو آپ نے جو پہلا ٹیبل آف کنٹینٹ میں پہلا چیپٹر آپ نے قائم فرمایا ہے وہ ہے علم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اب ہم فیلڈ میں اس میں گراؤنڈ میں داخل ہو گئے ہیں جو فہد کاظمی کی گراؤنڈ ہے، ان کی پی ایچ ڈی ہے کشف المحجوب پہ۔ جی آپ بتائیں، میں ناظرین اور سامعین کو ایک دلچسپ بات بتاؤں جی، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے پروگراموں میں بہت زیادہ کاظمی کو بلاتے ہیں، اور آج ڈاکٹر حسین محی الدین کے ساتھ پروگرام ہو رہا ہے تو اب اس پہ بھی بہت زیادہ بعض لوگ معترض ہوں گے، تو میں اس کا ایک جواب مستقل دے دوں۔ اور جس طرح ہمارے بغدادی صاحب بھی آتے ہیں، سعید رضا بغدادی، یہ ینگسٹر جو ہیں ڈاکٹر مجاہد، میں ان کو کیوں بلاتا ہوں؟ میاں والی کے علاقے میں یا کوہ سلیمان میں لوگوں کو یہ تیتر کے شکار کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ میں لندن میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک عالم دین پاکستان سے گئے تھے، وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہمارے لڑکوں نے کانوں میں مندریاں پہن لی ہیں، انہوں نے فلانا لباس اس طرح کر لیا ہے، پیچھے گتبہ بنا لیا، انہوں نے بال لمبے کر لی۔ میں نے کہا حضرت یہ تقریریں آپ لاہور میں بچوں والی میں تو کریں، یہاں لندن میں نہ کریں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سمجھیں یہ اصل ہمارے تیتر ہیں۔ تو کہنے لگے جی تیتر کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جو لوگ تیتر کا شکار کرتے ہیں انہوں نے اپنا ایک تیتر سدھایا ہوا ہوتا ہے، اس کی شکل صورت ساری وہی جو جنگل کے تیتر ہیں ان کی ہوتی ہے، وہ جا کے ان میں بیٹھتا ہے، وہ بولی بولتا ہے
اور وہ سارے تیتر اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر شکاری جو ہے وہ اپنا جال اس پہ ڈالتا ہے. یہ ہمارے تیتر ہیں حسین محی الدین, فہد کاظمی. یہ آج کا ڈکشن آج کی نوجوان نسل کو جانتے بھی ہیں اور وہ ان کی ظاہر کو دیکھ کے ان کے ساتھ سمجھتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں. ہمارا جو ایک روایتی سلسلہ ہے, میں دکھ کے ساتھ یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, آج سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ چونکہ وصال پاک کے حوالے سے بھی ہمارا آج یہ 2 پروگرام ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ تو غیروں کو اپنا بناتے تھے, اور آج صوفیاء کا نام لینے والے اپنوں کو غیر بنا رہے ہیں, کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, لوگوں کو بھگا رہے ہیں. تو وہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. جی کاظمی صاحب, ڈاکٹر صاحب سے آپ سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. سب سے پہلے تو قبلہ غازی صاحب اینڈ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب, میں آپ کو بہت کنگریچولیٹ کرتا ہوں. آپ دونوں کی وساطت سے ملک پاکستان میں شیخ حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عظیم الشان ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ دس, کہ شیخ حجویر برے صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہیں. سبحان اللہ. اس لیے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے بھی کہا تھا, سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم. آپ کا جو مقام پاک ہے, آپ کا جو آپ کی درگاہ ہے, وہ در حقیقت پیر سنجر کے لیے حرم کی مانند ہے. خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور ریسٹ از ہسٹری, وی آل نو دس. اور میں قبلہ غازی صاحب بہت ہی ادنا درجے میں, ہم تو اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں, لیکن ہم جو کچھ بھی ہیں برے صغیر پاک و ہند میں, وہ حضور داتا صاحب کے نالین کی خیرات کی وجہ سے ہے. اور یہ ان کی پرسنالٹی ہے, اور یہ ان کا آنر ہے. جتنا ٹریبیوٹ ان کو پیش کریں اتنا ہی کم ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب جس طرح بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے, میں تو بہت دل کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب گفتگو فرماتے رہے ہیں. جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ داتا صاحب قواعد و ضوابط دینے والی ہستی ہیں, بہت بڑی بات ہے. اور کشف المحجوب کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے, وی آل شوڈ ریممبر دس از دا فرسٹ ایور ٹیکسٹ آن مسٹیسزم ان پرشین. فارسی جو کہ تصوف کی نمائندہ زبان بنی ہے بعد میں, اس میں پہلی کتاب تصوف پر حضور داتا صاحب کی ہے. اور اوور آل تصوف میں بھی اگر ہم کتابوں کو دیکھیں, کتاب اللمع سے شروع ہو جائیں تو 4تھے نمبر پہ یا 5ویں کتاب ہے تصوف پر. تصوف کے سبجیکٹ میں اگر عربی کو بھی ہم شامل کر لیں تو اس درجے کے داتا صاحب, اس درجے کی ہستی ہیں. تو دیوان صاحب نے سوال کیا ہے, اسی کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ خیال ہی کہوں گا, میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحثیں ہیں, اس پر ایک ڈسکلیمر پہلے ہمیں دینا چاہیے, وہ یہ کہ جب تک بیک گراؤنڈ میں اسلامک فلسفی اور ان کی سائنسز کی لینگویج اور وکیبلری نہیں آئے گی تو ان بحثوں کو پڑھ کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں بحثیں یہ احوال پر مبنی ہیں, ایکسپیرینشل معاملہ ہے. اور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک پورا باب قائم کیا, اور اس کے اندر وہ فرماتے ہیں, اور منصور حلاج پر بھی کانورزیشن کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ صوفی پر جب احوال کا نزول ہوتا ہے تو جب وہ اسے کمیونیکیٹ کرتا ہے, ورڈز ہوتے نہیں ہیں اس حالت کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, تو جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, اور جو سن رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور سن رہا ہوتا ہے. That is where the problem lies. آج کل کے جو میری طرح کے طالب علم ہیں وہ حضور داتا صاحب کے اوپر سوال کر رہے ہیں, وہ خواجہ غریب نواز پہ سوال کر رہے ہیں. یہ لوگ تو خدا کی قسم وہ پرسنالٹیز ہیں کہ سوکریٹیز اور پلیٹو اور ارسطاٹل ان کو سلام کرے, جتنی ڈیپتھ ان کے پاس ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ وہ جو ڈیپتھ ہے وہ کیسے آئے, اور ہم کیسے کمیونیکیٹ کریں ماڈرن لینگویج میں. اور آپ کی کتاب منہاج السالکین میرا خیال ایک مائل سٹون ہو سکتی ہے کہ ماڈرن ڈے کے عام فہم انداز میں آپ نے کمپلیکیٹڈ کانورزیشنز کو پریزنٹ کیا ہے, فار وچ آئی پرسنلی ول کنگریچولیٹ یو. اللہ تعالیٰ مزید ایسے ٹیکسٹ آپ سے لے. ہم کیا کریں کہ احوال کی اس کانورزیشن کو ہم عام فہم آج کل کے ماڈرن مائنڈ کو بتا سکیں.
اور ایک میری ریکویسٹ ہوگی, آپ کی یہ کتاب انگریزی میں بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بھی آئے انشاءاللہ. اچھا میرے علم میں نہیں ہے تو بالکل یہ تو بہت زبردست ہو گیا. آج ہی آپ کو دلوائیں گے ڈاکٹر صاحب. بالکل. او بردر کے نام سے ہے یہ. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ میری کس طرح سے تفہیم اس کو عام فہم انداز میں ہم کریں. بہت شکریہ. یہ جو آپ نے جو چیز ارشاد فرمائی ہے اسی کو جو میں نے ایک آغاز کیا تھا نا کہ ٹیبل آف کانٹینٹ کشف المحجوب کے, کیونکہ حضرت داتا علی حجویری کی زبان سے اس سوال کا جواب میسر آ جائے تو پھر ہر بات اس سے نیچے رہ جاتی ہے. تو میں اسی کی طرف واپس جاتا ہوں. اس میں بہت خوبصورت انداز میں وہ جواب پوشیدہ ہے. جو ٹیبل آف کانٹینٹ ہے اس میں آپ نے آغاز, یہی اس لیے میں نے کہا کہ یہی ترتیب اصلاح احوال کی ترتیب ہے, یہی ٹیبل آف کانٹینٹ. آپ نے جو پہلا چیپٹر قائم فرمایا ہے وہ پہلا چیپٹر آپ نے باب العلم ہے, یعنی علم سے آغاز فرمایا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ تصوف یا واردات, مقامات یا مکاشفات یہ سارا کچھ علم شریعت کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو علم شریعت کا دامن تھامنا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے جو بھی اس راہ کا مسافر ہونا چاہتا ہے. اس کے بغیر یہ دروازہ کھلنا ممکن نہیں ہے. تو پہلا قائم. پھر آپ نے اسی چیپٹر کے تحت آگے 2 سب ڈویژنز کی ہیں پھر علم کے باب کے اندر, عمل اور اخلاق کی, کہ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کریں, علم کے بعد پھر عمل, یعنی اس علم کو اپنے عمل میں داخل کریں اور اپنے اخلاق سنواریں. یعنی یہ ترتیب آپ ایک صوفی کو عطا فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس راہ کا مسافر ہونا چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ تیسرے درجے پر آپ نے جو باب دوسرا قائم فرمایا وہ اسبات فقر و غنا ہے, یعنی کہ جو غنائے قلب ہے, دل کی بے رغبتی ہے دنیا کے امور کے ساتھ, بے نیازی ہے, ان امور کے اوپر آپ نے علم شریعت کا حصول اور اس علم شریعت کو اپنے عمل میں داخل کرنے اور اپنے اخلاق کو حسی کرنے کے بعد اس طرح کی ابحاث کی طرف آپ گئے ہیں جس کا تعلق تصوف سے ہے. اور پھر تیسرے درجے پر آپ آگے جب بڑھتے ہیں تو پھر تیسرے باب میں جا کر آپ تصوف کا باب قائم کرتے ہیں, یعنی تصوف کی ڈسکشن آپ 3rd چیپٹر میں لائے ہیں. ہے کیا کہ تصوف ایکچولی ہے کیا, اس کو ڈسکرائب آپ نے فرمایا ہے. اور پھر چوتھے باب کے اندر جا کر آپ نے پھر تصوف کی ٹریڈیشنلٹی کو ڈسکس کیا ہے, جہاں پر سلاسل, مختلف بزرگان دین, ان کے احوال, ان کے اطوار, ان کو ڈسکس کیا ہے. یعنی وہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا ہے, پہلے سے ہی چوتھے باب پر جمپ نہیں کر جانا, سب سے پہلے علم پر جانا ہے اور پھر اسی ترتیب سے. اور جب آپ ٹریڈیشنلٹی کی ڈسکشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر پھر بڑی خوبصورت بات آپ نے پھر جو خرقہ ہے, الفاظ کا استعمال تصوف کی کتب میں ملتا ہے, لباس ہے کہ فلاں اللہ والے نے کسی کو خرقہ عطا کر دیا یا فلاں امامہ عطا فرما دیا یا یہ جبہ عطا فرما دیا. ہم لوگ آغاز سفر میں ہی اس میں گم ہو جاتے ہیں اس قسم کی ابحاث میں. نہیں, ہمارا تو مقصد ہی وہی مقصد وہ ہے. اور اس کے بارے میں بھی ایجنسی جو ہے نا, میں نے کہا کہ یہ جو خلافتیں ہیں, پہلے جو بزرگ تھے نا, آج سے کوئی 70 سال پہلے, 100 سال پہلے, تو وہ تو بڑی براہ سے گزر کے جا کے خلافت ملتی تھی. اب جو ہے خلافت 5000 سے لے کر 5 لاکھ کے درمیان میں فوری مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مشکل ترین سوال, مجھے اگر اجازت دیں میں دو سوال میرا لے لیں, جواب آپ جب چاہیں. جی آپ فرمائیں. مشکل ترین سوال ہے اور سارے آڈینس کے لیے بھی ہے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں, اسلام کتابوں میں رہ گیا ہے. بس ماشاء اللہ. تو میں اس کی طرف آتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جب چوتھے لیول پر, اور جب آپ نے اس خرقہ اور لباس کو بھی ڈسکرائب فرمایا حضور داتا صاحب نے, تو اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ پھر یہ خرقہ اور لباس اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمہاری شناخت بن جائے. بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اس سے نفی ہو جاتی ہے آج کل جو تصوف کو ہم سمجھتے ہیں. یعنی یہ اس لیے نہیں ہے کہ خاص رنگ کی ٹوپی پہنو اور خاص رنگ کا لباس اڈاپٹ کر لو تاکہ تم نمایاں پہچانے جاؤ, بلکہ یہ خرقہ اس لیے تھا کہ تمہیں عبادت کرتے ہوئے آسانی ہو. سبحان اللہ. یعنی فلیکسیبلٹی اور کمفرٹ محسوس کرو, آسان لباس ہو جائے.
یعنی یہ پھر آپ نے اس کو کیا ہے. اور پھر 5ویں لیول پر اور چیپٹرز میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی روایات لائے ہیں, یعنی رول ماڈلز مقرر کیے ہیں آپ نے ریڈر کے لیے کہ اب سیکھنا کس سے ہے. واہ. یعنی اب اپنی رائے سے آپ نے تصوف کو نہیں سمجھنا بلکہ سیکھنا کن سے ہے, رول ماڈلز مقرر کر دیے. انعمت علیہم کون ہے, انعمت علیہم کون ہے. اور اس کے بعد آگے جا کر جو آپ رموز کی اور تصوف کے معارف کی بات فرما رہے ہیں وہ آپ نے آخر میں جا کر پھر حجابات کا چیپٹر قائم فرمایا ہے. یعنی آپ نے اپنے کتاب کے اختتام پر آپ حجابات کا چیپٹر قائم فرما رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن بالکل اپنے سفر کے اواخر میں کریں. اس سے پہلے یہ ڈسکشنز بھی ناجائز ہیں. وحدت الوجود کیا ہے, وحدت الشہود کیا ہے, اس کی سمجھ آپ آغاز سفر یعنی اس تصوف سے مبنی اگر آپ اس صوفی لائف سائیکل پر رواں ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگلے 40 سال بھی اس پر بات کرنا ناجائز ہوگا. بالکل کہ آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اس کی فہم و فراست نہیں رکھتے. اور اگر اسی وجہ سے تو ہم نے تصوف کے فلسفے کو ایڈاپٹ کر لیا ہے اور تصوف کی اسپرٹ کو چھوڑ دیا ہے. یہ سب فلسفہ ہے. وحدت الوجود کیا ہے, وحدت الشہود. جب کسی کو اللہ پاک یہ کیفیات دے دیتا ہے اس کے لیے یہ سب برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تقسیم ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جس نے چکھ لیا وہ خود سمجھ جاتا ہے, بنا چکھے یہ سمجھانے والی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح ایک احوال کی بات ہے. جی ڈاکٹر مجاہد صاحب کی. جی میں اب آپ کا سوال میں اچھا جی سوال ہے. تو یہ اور پھر آخری صرف بات اس میں, اور یہ جو حجابات آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ حجابات آپ کے جو شریعت کے فرائض و واجبات ہیں ان سے باہر نہیں ہے. اس میں توحید ہے, ایمان ہے, طہارت ہے, یہ سب آپ حجاب کی ڈسکرپشن میں لائے ہیں. ٹھیک. یعنی آپ نے اس کو شریعت کو کیا اس طرح. جو سوال آپ نے فرمایا کہ مسلمان مر گئے, قبروں میں چلے گئے, اسلام کتابوں میں رہ گئے, اس کا جواب میں ایک معروف اسلامک اسکالر تھے کوئی 18ویں 19ویں صدی کے, وہ ایجپٹ سے ان کا تعلق تھا, تو وہ معروف ان کے بارے میں شہرت ہے اس کال کی. تو یہ اس کا جواب اسی میں ہی پوشیدہ ہے. تو وہ فرانس گئے, یعنی 100-150 سال پہلے. وہ وہاں سے جب مصر واپس لوٹے تو ان سے ان کے احباب نے پوچھا کہ فرانس میں اور مصر میں کیا فرق محسوس ہوا. تو وہ کہنے لگے کہ فرانس میں نے مسلمان دیکھے, اسلام نہیں تھا لیکن مسلمان بہت تھے. اور واپس جب میں مصر لوٹا ہوں تو یہاں اسلام ہے, مسلمان نہیں. واہ 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 واہ. تو جو کردار والے ہیں نا, یعنی کہ اسلام جب عمل میں داخل ہو جائے تو مسلمان بنتا ہے نا. جب انسان مرتا ہے تو جب آپ جنازے کی دعا کیا ہے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ اسلام پر اور موت دے ایمان پر. تو جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ایمان کافی ہے, یعنی بیلیف, کن چیزوں پر اس کا ایمان ہے. لیکن جب تک وہ زندہ ہے تو صرف بیلیف سے کام نہیں چلے گا, اس بیلیف پر عمل کرے گا تو مسلمان کہلائے گا. ڈاکٹر صاحب وہ کتاب بڑی مشہور آپ نے پڑھی ہوگی, صوفی سینٹ آف دی 20th سینچری, شیخ احمد العلوی پہ لکھی ہے مارٹن لنکس نے. تو اس کا جو پریفیس ہے وہ لکھا ہے ڈاکٹر مارسل گیرٹ نے, بڑی زبردست کتاب. وہ لکھتا ہے کہ جب ہم جا کے شیخ احمد العلوی کو ملے تو میرا پہلا, وہ تو نان مسلم تھا, تو کہتا ہے مجھے ایسے لگا میں حضرت عیسیٰ سے مل کے آ رہا ہوں. یعنی یہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے, جب ان کو کوئی جا کے ملتا تھا تو وہ جھلک نظر آتی تھی. اب وہ جھلک جو ہے وہ جو حجازی جو ہے وہ نظر نہیں آتا رنگ. ڈاکٹر مجاہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب. جو گفتگو ہو رہی ہے کچھ میں بھی اضافہ کر کے پھر سوال کی جانب آتا ہوں. تو سب سے پہلے تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کی تعریف فرمائی, مختلف تعریفات آپ نے نقل فرمائی, جس میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ تصوف رسوم و علوم کا نام نہیں بلکہ اخلاق عالیہ کو اپنانے کا نام ہے. پھر فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ اگر تصوف رسوم کا نام ہوتا تو یہ مجاہدے سے حاصل ہو جاتا, اگر یہ علم کا نام ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہو جاتا. اب وہ فرق کرتے ہیں رسوم میں اور اخلاق میں. کہتے ہیں رسوم یہ ہیں کہ جب انسان تکلفاً اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں رسوم. تصوف اس کا نام نہیں ہے. اور اخلاق اس کا نام ہے کہ انسان سے بلا تکلف اخلاق عالیہ صادر ہو جائیں, اس کا نام تصوف ہے.
اور صوفی بھی اسی کو کہتے ہیں. ابھی بات بھی ہماری یہاں پہ ہو رہی تھی تو درجات کے حوالے سے کہ علم اور پھر عمل اور اخلاق اور پھر تصوف کا داتا صاحب نے بھی یہ ترتیب لگائی ہے. تو یہاں پہ ایک سوال تو میرا یہی آپ ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ یہ جو آپ نے ترتیب لگائی ہے علم پہلے پھر عمل اخلاق اور پھر تصوف، بعض صوفیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علم کو چھوڑ دیا، جیسے مولانا روم ہے مطلب درس و تدریس کو چھوڑ دیا. تو یہاں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے. کیا علم میں درس و تدریس میں اور تصوف میں تضاد ہے؟ کیا صوفی مدرس نہیں ہوتا؟ اور دوسرا میرا بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے کہ ایک قول فضا میں گردش کرتا ہے کہ اہل تصوف نے صدیوں سے موجد پیدا نہیں کیے بلکہ مجاور پیدا کیے ہیں. جی اس قول کے حوالے سے بتائیے. اچھا سوال ہے. جی، پہلی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو تصوف کا کیا تضاد ہے علم کے ساتھ یا حصول علم کے ساتھ، میرے خیال میں اگر یہ تصوف بھی انہی مضامین میں سے ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی خیرات ہے اسلام کو. اگر اسلام کے ساتھ یا علم کا تصوف کے ساتھ تضاد ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نہ ارشاد فرماتے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ نہ صفحہ قائم فرماتے نہ وہاں پر پڑھانے والے صحابہ کرام عظیم المرتبت ہوتے. تو اس لیے یہ چیز تو ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کا علم نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولائے روم نے یہ عمل کیوں فرمایا اور انہوں نے اپنے مسند علمی کو یا مدرسہ کیوں چھوڑ دیا اور ایک خاص سفر پہ کیوں نکل گئے؟ یہ صرف واقعہ حضرت مولائے روم کی زندگی میں نہیں ہوا. امام غزالی جیسی عظیم المرتبت شخصیت جو خود جامعہ نظامیہ کے وائس چانسلر کے عہدے پر فائز تھے اور ایک طویل زمانہ وہ کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے آپ اپنے احوال کے لیے اور ایک خلوت آپ نے اختیار کی. اسی طرح حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جامعہ نظامیہ دمشق کے اندر سینئر اساتذہ کے اندر تھے، آپ بھی چھوڑ کر جا کے وہاں مکہ معظمہ میں حرم مکہ کے اندر جھاڑو 2 سال دیتے رہے اور فتوحات مکیہ تحریر فرمائی آپ نے. تو یہ کیوں ہوتا رہا ہے؟ تصوف کی تعریف جو حضور داتا صاحب نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ باطن کو مخالفت حق کی کدورت سے صاف اور پاک کر دینا تصوف کہلاتا ہے. یعنی کہ حق کی کسی بھی طرح کی مخالفت باطن میں باقی نہ رہے. بنیادی طور پہ اس کیفیت کے حصول کے لیے اب حضرت مولائے روم کے بارے میں بڑی 2 منٹ اگر دیں تو میں ایک واقعہ ڈسکرائب کر دوں جس نے آپ کی کیفیت بدل دی. اس میں بہت سارا معنی پوشیدہ ہے. حضرت مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی خود اہل اللہ میں سے تھے. ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اس دور کے بزرگان دین کے خواب میں انہوں نے حضور کی زیارت کی اور حضور نے ان کو زبدۃ العلماء کا ٹائٹل عطا فرمایا. تو وہ خود اہل اللہ میں سے تھے. اتنے بڑے اہل اللہ کے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتے تھے مولانا روم کے والد گرامی کو. یعنی یہ درجہ تھا. شیخ نجم الدین کبریٰ آپ کے ہم مجلس تھے اور احباب میں سے تھے. تو اس طرح کے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت مولائے روم گھر میں خود والد اہل اللہ میں سے ہو اور وہ ایک پانی میں سے کتابیں خشک کتابیں نکالنے کی کرامت ان کی زندگی بدل دے؟ واہ! یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک ولی کے گھر میں پیدا ہوا ہو تو نہ جانے اپنے والد سے کتنی کرامات گھر پہ دیکھی ہوں گی. تو یہ باعث تعجب نہیں تھا. لیکن وہ حضرت شاہ شمس تبریز نے کیا کیا جس کی وجہ سے آپ مسند چھوڑ کے نکل گئے؟ اس کرامت نے آپ کی زندگی کی کایا نہیں پلٹی. وہ جب تشریف فرما تھے حضرت مولائے روم وہاں پر اور ایک درویش اور فقیر آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ جو سب پڑھا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضرت مولائے روم نے فرمایا اے بابا اپنا کام کر، یہ تیرے مطلب کی چیز نہیں ہے، تجھے سمجھ نہیں آئے گی. یہ اس مسند کے شایان شان جواب نہیں تھا. جو صوفی جو سفر کرتا ہے نا زندگی پر، جو صوفی سفر کرتا ہے وہ صوفی اپنی زندگی میں صاحب مراقبہ ہوتا ہے. وہ ناپ تول کر دیکھتا چلا جاتا ہے. یہ وہ اخلاق کی بات ہے کہ اخلاق کو اونچا کرنا ہے.
تو اب وہ شاہ شمس تبریز نے جب کتابیں نکالی اور مولانا روم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس پہ حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اب انہوں نے در حقیقت حضرت مولانا روم کو آئینہ دکھایا کہ کیا اس مسند پر بیٹھ کر ایک فقیر بکھرے بالوں والوں کو ہی صحیح یہ جملہ زیب دیتا تھا۔ اس نے آپ کے دل کی کیفیت بدل دی کہ جلال الدین ابھی تیرا اس مسند پر بیٹھنا نہیں بنتا، آپ چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی صوفی نے علم کو تصوف کی راہ پر رکاوٹ سمجھ کے ترک نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم نے پہلا پارٹ کنکلوڈ کرنا ہے اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ ادریس ازری جو ہیں آپ کے شاگردوں میں سے یا آپ کے کولیگ رہے ہوں گے، ڈنمارک سے آئے ہوئے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ہم شامل کر لیں، چونکہ یہ پہلے پارٹ میں ہیں، سیکنڈ میں ٹیم ہماری جو ہے اس میں تبدیلیاں ہو جائیں گی ہمارے پینل میں۔ جی ڈاکٹر ادریس۔ جی قبلہ غازی صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ غازی صاحب آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنا انٹرو بہت جامع پرمغز اور درمدانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسی شخصیات کو امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور دوسرا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب جیسے جو کہ نوجوانوں کے لیے موجودہ دور میں مشعل راہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے یہ گفتگو کرتے رہیں اور ہم اس کو سنتے رہیں۔ محترم قبلہ غازی صاحب آپ نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول فرمایا کہ مسلمان قبروں میں چلے گئے اور اسلام کتابوں میں رہ گئے۔ اس کے جواب میں محترم ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے ایک مصر کے شیخ صاحب کا فرمایا کہ فرانس کے اندر انہوں نے عملی اسلام کو دیکھا، تو وہ کلیہ اصول الدین کے جس سے میں نے بھی اسٹڈی کی الازہر یونیورسٹی سے، اس کے ڈین تھے اور شیخ الازہر بھی رہے ہیں۔ عارف باللہ وہ مشہور تھے مصر کے اندر، اور ان کا نام ہے عبد الحلیم محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ العارف باللہ بہت زیادہ ہماری فیکلٹی کے پہلے دین بھی رہے، ہمیں شرف رہا وہاں سے پڑھنے کا۔ محترم ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ راہ سلوک کی انتہا ابدیت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر قبلہ غازی صاحب جب ذکر کیا گیا، اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کی صفات کو بیان فرمایا تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اولیاء کرام کی صفات کو ذکر فرمایا۔ مگر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی اس ٹرمنالوجی کو لیا جس کو فرمایا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، انہوں نے اس کو پریفرنس دی عباد الرحمن کی۔ میرا پہلا سوال محترم ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب سے یہ ہے کہ عباد الرحمن کی صفات موجودہ دور کے اندر ہم اپنے نوجوانوں میں کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک چیز کہ موجودہ دور میں ہم تصوف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مگر ہمیں اس کا عملی رنگ نظر نہیں آتا۔ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو اخلاق حسنہ سے مزین کر کے ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے کر تصوف کا احیاء اور تصوف کا اجرا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے فرسٹ پارٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے، سیکنڈ پارٹ میں آپ جواب دیں گے ڈاکٹر ادریس صاحب کے سوال کا، کیونکہ کافی طوالت جو ہے وہ اس کی درکار ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ جو محفل تھی علم و عرفان کی، یہ کنکلوڈ ہوتی ہے، آخر پہ پہنچتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فضائل نصیب فرمائے۔ ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ وہ کل آپ صبح جو ہے وہ دیکھیں گے نور سار پروگرام میں۔ اس وقت ہم سب مل کے تمام ناظرین سامعین دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ مل کے زوردار ہم نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ